أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم. یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو. یقیناً عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جب تم ناپ کر دو تو پورا ناپو اور سیدھی ترازو سے تولو. یہ بات بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھی ہے. بہترین اسلامی زندگی کے 15 اصول یہاں بیان کیے گئے ہیں. اس میں سے اب تک 10 اصول بیان کیے گئے. یہ 11واں اصول فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو اس کے حق میں. ویسے کسی کا بھی مال ناحق لینا، 1 روپیہ بھی کسی کا ناحق لیا تو اس کا قیامت کے دن حساب ہوگا. دنیا کے اندر بھی یہ حرام کی ایسی نحوست بتائی گئی کہ آدمی کے جسم پر اگر حرام کا کپڑا ہو تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اگر حرام کا لقمہ کھائے تو عبادت قبول نہیں ہوتی. مالی پاکیزگی بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں چونکہ یتیم وہ تو چھوٹا ہے، وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، اس لیے اس کا یہاں خاص طور سے ذکر کیا گیا، ایسا مفسرین لکھتے ہیں. ورنہ کسی کا بھی مال ناحق طور سے لینا جائز نہیں. تو فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، کہ تم اس کے مال کی حفاظت کرو، ہو سکے تو اس کے اندر بڑھوتری کرو، اور اس کو کب دو حتی یبلغ اشدہ، جب وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ جائے، برابر سوجھ بوجھ اس کو حاصل ہو جائے مال کے اندر، تب جا کر اس کو حوالے کر دو. حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر بیت من بیوت المسلمین فیہ یتیم یحسن علیہ، کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی جیسے یہ 2 انگلیاں پاس پاس ہیں، اس طرح یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے قریب ہوگا. اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کو بہت اونچا مقام دیں گے. تو یتیم کے بارے میں بہت زیادہ تاکید قرآن کریم کے اندر کی گئی، کئی جگہوں کے اوپر تاکید کی گئی. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فرمایا کہ یتیم کے اوپر تم سختی مت کرو. اسی طرح فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، تو یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی بہت تاکید آئی. بہت سی جگہوں کے اوپر اس طرح یتیم بچے ہوتے کہ بچہ چھوٹا ہے اور باپ کا انتقال ہو گیا، اگر اس باپ نے مال چھوڑا ہے اور اس یتیم کا حق ہے، یا سارے بچے چھوٹے ہیں تو اس کے مال کی حفاظت کرنا، اور اس میں سے 1 روپیہ بھی ناحق نہ کھانا، بلکہ اس کے اندر بڑھوتری کرنا، اور جب بالغ ہو جائیں تو ان کو سونپنا. یہ بہت بڑا
ثواب کا کام بتایا گیا. تو یتیم کے مال کی حفاظت کرنا یہ کام بھی دشوار ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. ابو ذر غفاری بہت نیک، بہت بڑے اللہ والے صحابہ کرام کے اندر. ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو تقوی اور تواضع کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت دیکھنی ہے تو ابو ذر کو دیکھ لو. بالکل ابتدا میں اسلام لائے اور بہت سارے لوگوں کے اسلام کا ذریعہ بنے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی گئی، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ. ابو ہریرہ کے اسلام لانے کا ذریعہ بنے حضرت ابو ذر. تو بہت نیک آدمی تھے، بڑے اللہ والے تھے. ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نیلے آسمان کے نیچے اور غبار والی زمین کے اوپر اگر کوئی سب سے زیادہ سچا ہے تو ابو ذر ہے. ان کو حضرت ابو ذر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، میں تمہارے لیے وہی چاہتا ہوں جو میرے لیے چاہتا ہوں. تم کو دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ کبھی بھی دو آدمیوں کے جھگڑے کے فیصل تم مت بننا، اور کبھی قاضی مت بننا، کبھی عہدہ قبول مت کرنا. اور دوسرا، کسی یتیم کے مال کی ذمہ داری تم مت لینا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ضعیف ہو. حالانکہ تھے بڑے طاقتور، بڑے ایمان والے، لیکن ان کے اندر ایک صفت یہ تھی کہ غصہ زیادہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کسی کام کا فیصل مت بننا اور کبھی یتیم کے مال کی ذمہ داری تم مت لینا، میں تم کو کمزور دیکھ رہا ہوں. حالانکہ اتنے زیادہ سچے کہ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیلے آسمان کے نیچے اور دھول والی زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ کوئی سچا نہیں. حضرت ابو ذر بڑے نیک آدمی تھے. آخری عمر کے اندر دیہات کے اندر چلے گئے. شروع میں بھی اکیلے، بالکل ابتدا میں اسلام لائے. اپنے بھائی کو بھیجا مکہ کے جاؤ یہ کیا ہے، پھر وہ خود آئے اور پھر مسلمان ہو گئے. تو ابتدا میں بھی تنے تنہا، آخری زندگی کے اندر بھی دیہات کے اندر بالکل تنہائی میں وفات پائی، لیکن بڑے دیندار. تو یہ یتیم کے بارے میں ان سے یہ بات مروی ہے ان کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی. تو یتیم کے مال کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آیت ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیم کا مال ظلم سے ہڑپ کر لیتے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے، وسیصلون سعیرا، اور وہ دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوں. تو اگر گھر میں کوئی یتیم ہے، آس پاس کوئی یتیم ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام، اس کی خبر گیری کرنا. اور اگر ہمارے ذمے اس کا مال آ پڑے تو اس کی حفاظت کرنا، اور حتی یبلغ اشد، جب وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو دے دینا. یہ 11واں اصول بیان فرمایا کہ یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ناحق طور سے اس کا مال مت کھا جاؤ. پھر 12واں اصول بیان فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدہ پورا کرو، عہد پورا کرو. یہ مسلمانوں کا اچھے اسلامی معاشرے کا 12واں اصول کہ وعدہ پورا کرو. حدیث شریف کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العیدۃ دین، وعدہ انسان کے اوپر قرض، کہ وعدہ کیا، قرض لیا اور وعدہ کیا کہ 8 تاریخ کو دے دوں گا، اگر نہیں دیا تو بڑا گنہگار ہوگا. اگر بندوبست نہیں ہے تو آپ معذرت کرو اور کہو کہ اور اتنے دن کی مہلت دے دو مجھے. وعدہ دینے کہ میں اس تاریخ کو تمہارا کام کر دوں گا، اور نہیں کیا تو یہ وعدہ ہے جیسے قرض انسان کے اوپر ہوتا ہے. قرض کتنا سخت، آدمی مر جائے اور اس کے اوپر قرض ہے تو فرمایا قرآن کریم کی آیت ہے کہ سب سے پہلے اس کا قرض ادا کرو
اگر قرض ادا کرنے میں سارا مال ختم ہو جائے، ورثہ رہ جائیں تو رہ جائیں، سب سے پہلے من بعد وصیت یوصی بہا او دین، سب سے پہلے دین ادا کرنا ہے، قرض ادا کرنا ہے۔ تو آدمی اگر دنیا سے قرض لے کر گیا اور اس کو ادا نہیں کیا اور اس کے مال میں سے بھی ادا نہیں کیا گیا تو قیامت کے دن اس کا بڑا سخت حساب ہو۔ تو قرض کتنا بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العیدۃ دین، وعدہ ہے وہ آدمی کے اوپر قرض ہے۔ اسی طرح ایک تو عہد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وعدہ پورا کرو، عہد پورا کرو۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا عہد ہوتا ہے۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا تو گویا اللہ سے عہد کیا کہ ہم کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانیں گے۔ تو یہ بھی وعدہ ہے، اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ وعدہ پورا کرو۔ غالب نے کہا کہ ہم کو ان سے وفا کی تھی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ تو وعدہ وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا، چاہے وہ کوئی بھی وعدہ ہو، چاہے دنیاوی کام کا وعدہ ہو، چاہے دینی کام کا وعدہ ہو، چاہے کسی کو مدد کرنے کا وعدہ کیا ہو، چاہے کسی کا کام کر دینے کا وعدہ کیا ہو، اس وعدے کو پورا کرنا یہ اسلام کے اندر بہت زیادہ ضروری۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ منافق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو عقیدے کا منافق، عقیدے کا منافق کہ ظاہر میں تو ایمان رکھتا ہے لیکن دل میں وہ یقین نہیں رکھتا۔ تو اس کے بارے میں تو فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ وہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائے۔ تو یہ عقیدے کا منافق۔ اور ایک منافق ہوتا ہے عمل کا منافق، کہ عقیدہ تو اس کا پورا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ حساب لینے والا ہے، قیامت کے دن پوری زندگی کا حساب ہوگا، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، سارے عقائد تو وہ پوری طرح مانتا ہے، لیکن عمل کے اندر کوتاہی کرتا ہے تو اس کو علماء نے لکھا عملی منافق۔ وہ عقیدے کا منافق نہیں، عمل میں کوتاہی کرتا ہے، عمل میں کوتاہی کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو یہ حدیث شریف میں عملی منافق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بول۔ جھوٹ بہت زیادہ برا ہے اور ہم اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، جھوٹ کو آج کل برا نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے جھوٹ بول، غلط کسی کو کہہ دیا، بہانہ بنا دیا، بہانہ بنا دینا یہ بھی ایک طرح کا جھوٹ ہے۔ تو جھوٹ بولنا سخت گناہ ہے، اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ تو منافق کی 3 علامتیں بیان فرمائی، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، یہ دوسری علامت منافق۔ اور تیسری علامت بیان فرمائی واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، چاہے وہ روپیوں کی امانت ہو، چاہے کوئی امانت ہو، چاہے بات کی امانت، تو اس کے اندر خیانت کرے۔ تو یہ تیسری نشانی بیان فرمائی کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو یہ 12ویں صفت ہوئی اہل ایمان۔ 11ویں صفت بیان فرمائی کہ یتیم کے مال کو ناحق مت کھاؤ بلکہ یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ 12ویں صفت بیان فرمائی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدہ پورا کرو، اور پھر فرمایا ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ تم نے کون سا وعدہ کیا اور پورا نہیں کیا، دنیا کے اندر تو چھوٹ جاؤ گے، لیکن قیامت کے دن قرآن کریم کی صاف صاف آیت ہے کہ قیامت کے دن وعدے کے بارے میں سوال ہوگا، ان العہد کان مسئولا۔ تو یہ 12ویں صفت بیان فرمائی۔ اب 13ویں صفت وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، کہ جب تم کچھ ناپ کر دو تو پورا پورا ناپو، اور تولو تو سیدھی ترازو سے تولو۔ یہ
12ویں صفت بیان فرمائی، 13ویں صفت کہ جب تم ناپو تو پورا ناپ کر دو، یعنی تجارت کے اندر خیانت نہ کرو۔ جب ناپ کر، جیسے دودھ وغیرہ ناپ کر دیتے، بہت سی چیزیں ناپ کر دیتے، کپڑا ناپ کر دیتے، تو وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب تم ناپو تو پورا پورا ناپو۔ ملازمین ہیں وہ اپنے وقت کو ناپ کر دیتے، یہ سب چیزیں اس میں آ گئی۔ پھر فرمائے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، سیدھی ترازو سے تولو۔ اگر دھوکہ دیا تو قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھو گی۔ بلکہ قرآن کریم کی مستقل صورت ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جبکہ وہ دوسروں سے ناپ کر لیتے تو پورا پورا وصول کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا ان کو پتہ نہیں کہ ان کو اٹھایا جائے گا لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک بھاری دن کے اندر، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو یہ ناپ تول کے اندر کمی کرنا، خیانت کرنا، یہ ایک تو حرام ہو، اس طرح سے مال حاصل کرنا حرام ہے، اور حرام کی نحوست بہت سخت۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک بندہ دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے اللہ کے گھر میں، اور کھڑا ہوتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحَرام أَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کے جسم کی پرورش حرام سے ہوئی، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوئی؟ حرام مال کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ آدمی کے پیٹ میں اگر ایک لقمہ بھی حرام کا گیا تو نہ تو اس کی عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ اس کی دعا قبول ہوتی۔ بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے تجارت کے اندر۔ تجارت جو ہے یہ دین اسلام کے اندر بہت پسندیدہ، اور صحیح طریقے سے تجارت کرے تو آدمی دنیا بھی حاصل کرتا ہے اور آخرت کا مقام بھی حاصل کرتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر یہ بات بھی ہے کہ تاجر الصدوق الامین، سچا امانت دار تاجر مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہو۔ تو آدمی صحیح طریقے سے تجارت کرے، اس کے بڑے فائدے۔ ایک زمانے میں تجارت تھی وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں، آج وہ بھی ہم نے گنوا دی۔ تجارت، حالانکہ تجارت دعوت کا بہت بڑا ذریعہ، ایک مسلمان تجارت کرے وہ اس طریقے سے تجارت کرے کہ اس کی امپریشن ایسی ہو کہ دوسرے لوگ کہیں ہم اس کے پاس جائیں گے، یہ ملاوٹ نہیں کرتے، ہم اس کے پاس جائیں گے، اس مسلمان کی دکان میں وہ کبھی ڈنڈی نہیں مارتا، پورا پورا تول کر دیتا ہے، پورا پورا ناپ کر دیتا ہے، یہ مسلمان کی امپریشن ہونی چاہیے۔ تو تجارت بھی اللہ کے یہاں رتبہ بڑا ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آج تجارت دنیا میں چھوٹی چھوٹی قوموں نے تو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہودی کی آبادی دنیا میں ½ سے بھی کم ہے، لیکن بڑی بڑی تجارتیں آج ان کے ہاتھ میں۔ ہمارے اس ملک میں دیکھ لیجیے، جین لوگوں کی آبادی بہت ہی کم ہے، لیکن تجارت بڑی بڑی ان کے ہاتھ میں۔ پارسی لوگوں کی آبادی یہ بھی بہت کم ہے، لیکن بڑی بڑی کمپنیاں ان کے ہاتھ میں، ٹاٹا اور برلا جیسے۔ اور مسلمان اس فیلڈ کے اندر بھی پیچھے رہ گئے۔ تجارت کے اندر ترقی کرنا یہ کوئی منع نہیں ہے، پسندیدہ ہے یہ تو دین کے اندر، بلکہ تاریخ کے اندر بہت سارے موقع ایسے کہ تاجر دعوت کا ذریعہ بنے۔ ہمارے یہاں بالکل قریب میں ایک جزیرہ ہے، مالدیپ، چھوٹا سا جزیرہ ہے، چند لاکھ کی آبادی، مسلم ملک۔ یہ مالدیپ کے اندر کبھی کوئی مسلمان لشکر نہیں گیا، کوئی مسلمان بادشاہ نہیں گئے۔
مالدیپ ملک ہے ہندوستان کے مغربی کنارے پر، بمبے سے چند 100 کلومیٹر دور ہے سمندر. کوئی اس کی تاریخ جو لکھی ہے، دنیا میں کس ملک کے اندر اسلام کیسے پہنچا، اس کی دلچسپ تاریخ ایک تو محسن عثمانی صاحب نے بہت اچھی لکھی، دعوت اسلام کر کے ایک کتاب ہے اردو، اور ایک انگریز مصنف، انہوں نے زیادہ تر اچھا انصاف سے کام لیا، C.W. آرنولڈ کر. آرنولڈ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اس زمانے میں، علامہ اقبال کے بھی استاد رہے اور شبلی کے ساتھی رہے، شبلی نعمانی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے پریچنگ آف اسلام، کہ دنیا میں کس ملک میں اسلام کیسے پہنچ. تو بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں تاجر اسلام کو لے کر گئے. کہ مالدیپ کا واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ مالدیپ کے اندر تاجر لوگ جایا کرتے، وہاں کے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوں کہ یہ لوگ کیسا، ان کا وقت ہو جاتا ہے تو پرارتھنا کرنے کے لیے چلے جاتے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، ارے بیچا ہوا مال بھی واپس لے لیتے، چھوٹا بچہ جائے تو بھی وہی برتاؤ جو بڑے کے ساتھ. یہ مسلمان کی امپریشن یہ ہو کہ اگر چھوٹا بچہ جائے، بڑا نہیں آیا، چھوٹے کو بھیجا تو بھی وہ دھوکہ نہیں دے گا، ڈنڈی نہیں مارے گا. یہ تجارت کا اصول ہے. تو مالدیپ کے اندر وہاں کا کہ لوگ متاثر ہوئے اور ان کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہونے لگے. اور 1178 میں، عیسوی سن 1178 وہاں کے بادشاہ تک خبر پہنچی اور بادشاہ مسلمان ہو گئے. تب سے آج تک یہ پورا مسلم ملک. اسی طرح اس سے بڑی مثال انڈونیشیا. آج دنیا میں سب سے زیادہ مسلم آبادی انڈونیشیا میں، 24 کروڑ مسلمان ہیں. دوسرے نمبر پر ہمارے ہندوستان میں سب سے زیادہ مسلمان، پہلے نمبر پر انڈونیشیا میں ہیں اور دوسرے نمبر پر بھارت کے اندر ہے. انڈونیشیا کے اندر نہ کبھی کوئی مسلمان بادشاہ گیا، نہ کبھی کوئی مسلمان فوج گئی. مسلمان گئے تجارت کے لیے، لیکن ایسا ان کا برتاؤ، کام بھی اپنا کر رہے ہیں اور کرنا ہی چاہیے. تجارت کے فضائل آتے حدیث کے اندر، آدمی تجارت کرے، اپنی تجارت کو بڑھائے، لیکن وہ تجارت جو اسلامی اصولوں کے ساتھ ہو، اور وہ تجارت جس کے بارے میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ. ایسی تجارت جو بندے کو غافل نہ کرے اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، ایسی تجارت. تو انڈونیشیا کے اندر بھی اسلام پہنچا تاجروں کے ذریعے. بڑے دلچسپ اس کے واقعات آرنولڈ نے لکھے کہ کس طرح لوگ ان کی تجارت سے متاثر ہوتے. یہ کبھی نہ تو دھوکہ دیتے، کبھی نہ تو غلط مال تھما دیتے، مال کے اندر اگر عیب ہو تو وہ بھی بتاتے دیتے. اس طرح انہوں نے تجارت کی اور یہی تجارت ذریعہ بنا کہ آج پورا کا پورا انڈونیشیا مسلمان ہے. وہ تاجروں کی تجارت کی برکت. تو تجارت کریں، اسلامی اصولوں کے مطابق کریں. اس زمانے تک دنیا کی بڑی بڑی تجارتیں مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، بڑی بڑی کمپنیاں. یہ انگریز لوگ یہاں آئے، جہانگیر کی ماں مریم الزمانی اور تمام جو مغل خاندان کی عورتیں تھیں، ان کے بڑے بڑے جہاز چلتے تھے، بڑے بڑے جہاز. اس زمانے میں مریم الزمانی کا ایک جہاز 1613 کے اندر جا رہا تھا، حج کا قافلہ لے کر جا رہا تھا، اور اس جہاز کو یہ فرنگی حملہ آوروں نے اس پر قبضہ کر لیا، اس کا اغوا کر لیا جہاز. 1613 عیسوی کے بڑا ہنگامہ برپا ہوا، کیونکہ بادشاہ کی ماں تھی. اس زمانے میں دہلی کے اوپر حکومت کی جہانگیر، اور جہانگیر کی ماں اکبر کی بیوی مریم الزمانی، اس کا جہاز اس کو اغوا کر لیا. اب بڑا ہنگامہ ہوا. ایک یعنی انگریز تاجر
سر ٹامس رو نام تاریخ کے اندر ان کا لکھا گیا ہے. وہ جہانگیر کے دربار میں آئے بات چیت کرنے کے لیے کہ بھائی صلح کر لو، ان کو چھوڑ دو وغیرہ وغیرہ. وہ آئے ہوئے تھے اور اس دوران جہانگیر کو پتا چلا کہ یہ دوا کرنے کے بڑے ماہر اور جہانگیر کی بیٹی بیمار تھی. علاج کرنا اللہ کا کرنا کہ اچھی ہوگی. تو جہانگیر بڑا خوش ہوا. ٹامس رو کو کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ٹامس رو نے کہا کہ ہم کو تجارت کرنی ہے تمہارے ملک کے اندر، یہاں کی تجارت بہت مشہور ہے، ہم کو جگہ دو. تو اس وقت ٹامس رو نے لکھنؤ کے اندر ایک پورا علاقہ فرنگی محل کہا جاتا ہے، ایک پورا علاقہ فرنگی محل، وہاں ایک کوٹھی دی ان کو تجارت کے لیے. اس کوٹھی کا نام فرنگی محل کیونکہ ٹامس رو کو دی تھی. اس سے پورے علاقے کا نام فرنگی محل آج بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو ٹامس رو وہاں تجارت کرنے لگی. پھر بعد میں یہی کوٹھی ایک بڑے انقلاب کا ذریعہ بنی. اورنگزیب کے زمانے میں، یعنی جہانگیر کا پوتا اورنگزیب کے زمانے میں اورنگزیب نے دیکھا کہ بہت غلط طریقہ اختیار کیے ہوئے، تو وہاں سے سارے انگریزوں کو نکال دیا. اور یہ کوٹھی جس کو فرنگی محل کہتے ہیں وہ ملا نظام الدین سہالوی کرتے تھے. مولانا نظام الدین اورنگزیب کے زمانے کے بہت بڑے عالم. آج ہندوستان کے سب مدرسوں کا جو نصاب ہے، دیوبند کا، سہارنپور کا، ڈابیل کا اور سب جگہ کا جو نصاب ہے، کورس ہے، وہ ملا نظام الدین نے بنایا تھا. تو اورنگزیب نے وہ کوٹھی انگریز سے لے لی اور ملا نظام الدین کو دی کہ یہاں مدرسہ چلاؤ. اور پھر انہوں نے ایک کورس بنایا جس کو کہا جاتا ہے درس نظامی. آج ہندوستان کے تمام مدرسوں میں جو کورس چلتا ہے وہ درس نظامی چلتا ہے. تو اس کا سبب یہی بنا تجارت. تو تجارت کی بڑی فضیلت آج مسلمانوں کو نہ صرف یہ کہ اس فیلڈ میں پڑھنے کی ضرورت ہے بلکہ بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر اس ملک کے اندر ہمیں عزت کے ساتھ رہنا ہے، اپنی آبرو کے ساتھ رہنا ہے، اپنی نسلوں کو دعوت کے کام کے اوپر باقی رکھنا ہے، مسجدوں کو مدرسوں کو آباد رکھنا ہے، تو تجارت کے اندر وہی طریقہ جو امام ابو حنیفہ نے اختیار کیا تھا نئے سرے سے قائم کرنا پڑے گا. حضرت ابو بکر نے، حضرت خدیجہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے جو طریقہ اپنایا تھا، عبد الرحمن ابن عوف نے اپنایا تھا، وہی طریقہ اپنا کر یہ تجارت دعوت کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتی. تجارت کے ذریعے کہ بھئی یہ مسلمان ہے، یہ کبھی ملاوٹ نہیں کرے گا، یہ کبھی ڈنڈی نہیں مارے گا، یہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا، یہ کبھی غلط طریقے سے زیادہ بھاؤ نہیں لے گا. یہ امپریشن مسلمان کی ہونی چاہیے. بہرحال تو یہ 13واں اصول بیان فرمایا، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب تم ناپو تو صحیح طریقے سے ناپو، پورا ناپ کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول تھا کہ آپ اپنے ناپنے والے کو حکم دیتے تھے زن ورج، کہ وزن کرنے میں تھوڑا جھکتا ہوا دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مال غنیمت تقسیم کرتے تھے یا جو بھی تقسیم کرتے تھے تو آپ کے تولنے والے کو حکم دیتے تھے. حدیث شریف میں یہ الفاظ آتے کہ زن ورج، کہ وزن تھوڑا جھکتا ہوا دیا کرو. تو یہ اسلامی اصول ہے، طریقہ ہے. تو فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب تم ناپ کر دو تو پورا ناپ کر دو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور سیدھی ترازو سے تولو. ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے. یہ ہے اسلامی تجارت کے اصول. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ رحمت کا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے، ہم تمام پر اپنی رحمت نازل فرما، ہم تمام کو رمضان کی فضیلتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، صحیح آداب کے ساتھ تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری تجارتوں میں برکت عطا فرما، صحیح اسلامی طریقے سے تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ بے روزگار ہیں حلال پاکیزہ روزی عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح اصولوں سے کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح اصولوں سے تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما، وعدہ خلافی سے ہماری حفاظت فرما، تجارت میں دھوکہ دینے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ان اصولوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرا خوف نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہر لحاظ سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، نفرت کے ماحول کو ختم فرما۔ یا اللہ محبت کی ہواؤں کو چلا، انسانیت کی ہواؤں کو چلا، ہمدردی کی ہواؤں کو چلا، آپس میں مل جل کر رہنے کی ہواؤں کو چلا۔ یا اللہ ہدایت کی ہواؤں کو اس ملک کے اندر چلا دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم۔ سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير برحمتك یا ارحم الراحمین۔ جو بھائی ذرا دور بیٹھتے ہیں ان سے گزارش ہے، جو معذور ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کلام پاک کی عظمت یہی ہے کہ قریب قریب بیٹھا کریں۔